अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ विद मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। लेकिन खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब के 16 साला नौजवान बेटे ने अपनी टोयोटा लैंड क्रूज़र V8 गाड़ी से दो ख़वातीन को कुचल कर मार दिया है। और उसके बाद जनाब ये जो सूरत हाल है वो ज़रा एक अजीबोगरीब रुख इख्तियार करती हुई नज़र आ रही है। अगरचे जज साहब के 16 साला नौजवान मजलूम और नातजर्बाकार बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। उसको मुकामी अदालत के रूबरू पेश करके 4 दिन का रिमांड भी हासिल कर लिया है। लेकिन ये खबर भी मौजूद है कि जज साहब अपने जो है वो मजलूम और बेचारे बेटे को बचाने के लिए मुतासरा खानदानों से सुलह सफाई के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सूरत हाल यकीनी तौर पर इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि वाक़तन पाकिस्तान में जो कानून है वो ताकतवर के घर की लौंडी है, वो उसको जिस तरह चाहे इस्तेमाल करे, उसकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। बल्कि माजी में भी लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब जो कि इस वक्त प्रमोट होकर इस्लामाबाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ट्रांसफ़र हो चुके हैं, उनकी साहबजादी ने भी इसी तरह के दो जो नौजवान हैं उनको अपनी गाड़ी के तले देकर ज़िंदगी की कैद से निजात दिला दी थी। ये खबर की तफसीलात क्या हैं यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे, और वो जज साहब और जज साहब के बेटे के बारे में भी आप जानना चाहेंगे, तो इसकी कुछ तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मामला है कल शाम का। कल शाम को जज साहब का 16 साला बेटा है जिसका नाम अबू ज़र बताया जाता है। ये जो टोयोटा लैंड क्रूज़र V8 गाड़ी पर सवार था और तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था। गाड़ी चलाते हुए ये स्नैपचैट के लिए, जो कि एक सोशल मीडिया ऐप है, उसके लिए ड्राइविंग के दौरान वीडियो बना रहा था। और वीडियो बनाते हुए इसकी तवज्जो सड़क पर जो स्कूटी चलाती हुई दो खवातीन थे उनसे हट गई, जिसकी बुनियाद पर चूंकि गाड़ी तेज़ रफ्तारी से आ रही थी, गाड़ी ने स्कूटी पर सवार दो खवातीन को हिट कर दिया। और हिट करने के नतीजे में, चूंकि वो गाड़ी आपको पता है V8 थी, ज़बरदस्त लंबी चौड़ी ताकतवर गाड़ी थी और वो तेज़ रफ्तारी से भी आ रही थी, स्कूटी को हिट किया और स्कूटी दूर जाकर गिर गई। और ये जो दोनों खवातीन हैं उनके खून से जो इस्लामाबाद की सड़क है वो लाल हो गई। उसके बाद जो जज साहब का साहबजादा था, जज साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जज जनाब जस्टिस आसिफ महमूद साहब, ये उनके साहबजादे हैं अबू ज़र साहब। अबू ज़र 16 साल का है, कमसिन है, और ना इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और ना ही इसके पास शनाख्ती कार्ड है। पुलिस ने भी अदालत के रूबरू जब नौजवान को पेश किया तो जज साहब ने पूछा कि जनाब ये बच्चे का शनाख्ती कार्ड बना हुआ है? तो पुलिस वालों ने कहा जनाब हमें नहीं पता। उन्होंने पूछा जनाब इसका नाम क्या है? वो कहते जी इसका नाम हमें अबू ज़र बताया गया है। उनके अब्बे का की नाम है? कहते जी हमें नहीं पता इसके अब्बे का क्या नाम है, पूरे शहर को पता है कि जनाब ये जो बच्चा है ये जज साहब की औलाद है, लेकिन पुलिस को नहीं पता। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिचुएशन किस हद तक ख़राब हो चुकी है इस मुल्क में। खैर ये जो दोनों बच्चियां थी, ये जो इदारा है एक, वहाँ से अपनी ड्यूटी को ख़त्म करके वापस जा रही थी, और PNCA नामी इदारा है, वहाँ पर ये अपनी ड्यूटी ख़त्म करके वापस जा रही थी। और इस दौरान ये हादसा पेश आया और उसमें से एक बच्ची का जो भाई है वो शाहराह पर अपनी बहन का वेट कर रहा था। काफ़ी देर हो गई, जब वो बच्चियाँ वहाँ पर नहीं पहुँची तो उस बच्ची के भाई ने अपनी बहन के मोबाइल नंबर पर फ़ोन किया, जिसको एक पुलिस एहलकार ने उठाया। पुलिस एहलकार ने नौजवान को बताया कि आपकी बहन का एक्सीडेंट हो गया है और वो इस वक्त इस्लामाबाद हॉस्पिटल में मौजूद हैं, पिम्स हॉस्पिटल में, तो आप फौरी तौर पर इमरजेंसी में आ जाएं। नौजवान के मुताबिक जिसने ये FIR दर्ज कराई है, उसके मुताबिक वो पिम्स हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पहुंचा, जहां पर पुलिस मौजूद थी और उसकी बहन और उसकी दोस्त की दोनों की जो मैयतें हैं वो इमरजेंसी में उसका जो गेटवे है यानी जो पैसेज है वहां पर मौजूद थी। और पुलिस ने बताया कि जनाब इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, V8 गाड़ी पर एक नौजवान जा रहा था, उसने इनकी स्कूटी को हिट किया है, जिसकी बुनियाद पर ये दोनों बच्चियां जो हैं ये अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। उस बच्चे के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने जो ड्राइवर का नाम है वो अबू ज़र बताया और उसने FIR के अंदर भी उसका नाम अबू ज़र ही लिखवाया। अलबत्ता पुलिस ने कमाल महारत का मुजाहरा करते हुए नौजवान को ये नहीं बताया कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज का साहबजादा है जो गाड़ी चला रहा था, और लिहाजा FIR में
بھی جج صاحب اور جج صاحب کا منصب اور ان کا نام، اس کو بھی قطعی طور پر مائنس کیا گیا ہے، ایف آئی آر میں اس بات کا ذکر نہیں ہے۔ اب اس واقعے کی جو اندھوناک تصاویر ہیں وہ منظر عام پر آ چکی ہیں۔ گاڑی، متاثرہ گاڑی جس نے گاڑی نے ہٹ کیا اور اس کی جو سائیڈ جس برے طریقے سے لگی ہوئی ہے، وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اگر V8 گاڑی کا یہ حال ہے تو اسکوٹی اور ان بچیوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ نوجوان کمال ڈھٹائی سے گاڑی میں بیٹھ کر تصویر بھی اتروا رہا ہے اور اس کے چہرے پر شرمندگی کی بجائے آپ مسکراہٹ دیکھ سکتے ہیں، جو اس بات کی طرف اشارہ کری ہے کہ اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس ملک کا قانون اس کے اوپر اطلاق کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کا ابا جی جو ہیں وہ قانون کے، پاکستان کے بہت بڑے رکھوالے ہیں، لہٰذا اس کا ابا جب قانون کا رکھوالا ہے تو اس کو تو خود بخود رکھوالی ہو جائے گی، وہ تو خود بخود بالکل مکھن میں سے بال کی طرح نکل جائے گا۔ جیسے جسٹس شہزاد ملک صاحب کی جو صاحبزادی ہے وہ 2 نوجوانوں کو ہٹ کرنے کے بعد موقع سے فرار بھی ہو گئی اور اس کے بعد اس کو مقدمے میں سے کلین چٹ بھی مل گئی، اور وہ جو متاثرہ نوجوان تھے اس کے لواحقین آج تک رولا ڈالتے پھرتے ہیں کہ جناب ہم جب معاملے کو لے کر، تفتیشی کو لے کر لاہور ہائی کورٹ پہنچے تھے تو جج صاحب اس وقت سینئر پوزیشن پر موجود تھے، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی لگے ہوئے تھے، تو رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا وہ تفتیشی نے اپنی رپورٹ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ جج صاحب بھی اپنے منصب پر موجود ہیں، ان کی صاحبزادی کو کلین چٹ مل چکی ہے اور کچھ اطلاعات کے مطابق وہ ملک سے روانہ بھی ہو چکی ہیں، اور اب یہ نوجوان ہے اس کو 4 دن کا ریمانڈ ملا ہے، اور آپ یقین کیجئے گا کہ 4 دن کے اندر جو جج صاحب ہیں وہ ان کی طرف سے نہ تو اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا جائے گا، نہ ہی وہ اپنے بیٹے کے بارے میں اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ جاری کریں گے بذریعہ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کہ جناب میرا بیٹا ہے، اس نے غلطی کی ہے، اس کو ہر طرح کی سزا ملنی چاہیے، اور میں یہ جو بچیاں ہیں ان کے لواحقین سے استدعا کروں گا کہ جناب اس بچے کو کبھی معاف نہ کیا جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا، یقین جانے ایسا نہیں ہوگا۔ جج صاحب، جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی بیٹ کرنے والے مختلف جو رپورٹرز ہیں انہوں نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹوں میں اس بات کا ذکر کر دیا ہے کہ جج صاحب اس وقت جو اپنا اثر و رسوخ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ان بچیوں کے اہل خانہ سے نہ صرف رابطے میں موجود ہیں بلکہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ 4 دن کے اندر اندر ہی یہ صلح صفائی ہو جائے اور بچیوں کے لواحقین عدالت کے روبرو آ کر یہ بیان دے دیں کہ جناب یہ حادثہ تھا، یہ کم سن بچہ ہے، ہم اس کے خلاف کسی طرح کی کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے، اللہ کا مال تھا، اللہ اپنے پاس لے گیا ہے، اس بچے کی تو زندگی پڑی ہے، کارروائی کی جائے گی تو اس بچے کا مستقبل خراب ہو جائے گا، لہٰذا ہم اس کو معاف کرتے ہیں۔ اس طرح کی ایک سٹیٹمنٹ اگلے 4 دن کے اندر ریاستی اثر و رسوخ کو اور پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے یہ جو جج صاحب ہیں درجہ اول کے، ان کے روبرو یہ بیان ریکارڈ ہو جائے گا، اور یہ کیس بھی پاکستان کے جو عدالتی تاریخ ہے اس کے کسی ریکارڈ روم میں جا کر دب جائے گا، اس کے بعد اس کا کسی جگہ پر آمنا سامنا نہیں ہوگا۔ اہم بات یہ ہے کہ اس وقت پنجاب میں جو نئے قوانین نافذ ہوئے ہیں اس کے تحت کارروائیاں جاری ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر پنجاب بھر سے سینکڑوں بچے جو 15 سال کے ہیں، 14 سال کے ہیں، 16 سال کے ہیں، اپنے کالج میں جانے کے لیے، اکیڈمیز میں جانے کے لیے، اس میں سے کئی بچے ایسے بھی ہوں گے جن کے والد کا انتقال ہو چکا ہوگا یا جن کے والدین دونوں دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے، وہ اپنے جو روٹین کے کام ہیں، کسی کی ماں بیمار ہوگی وہ اس کو لے کے ہاسپٹل جا رہا ہوگا، کوئی اس طرح کے دیگر معاملات میں ملوث ہوگا، تو ان کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے بجائے، اور گرفتار کر کے ان کو تھانوں کے اندر بند بھی کیا جا رہا ہے، اگلے دن ان کو عدالتوں کے روبرو بھی پیش کیا جا رہا ہے، عدالتیں ان کو ضمانت بھی دے رہی ہیں، اور ضمانت دینے کے بعد پولیس اہلکار ان بچوں کو دوبارہ لے کے جاتے ہیں تھانے، ان کی انگلیوں کے جو نشانات ہیں اس کو محفوظ کیا جاتا ہے، ان کی تصاویر اتار کے جو کرمنل ڈیٹا بیس ہے پولیس کا اس کے اندر اس کو شامل کیا جاتا ہے تاکہ اس بچے کا جو مستقبل ہے وہ تا حیات تاریک ہو جائے، اس کو پولیس کی طرف سے کوئی سرٹیفکیٹ نہ ملے، اس کو کسی اچھے ادارے میں خاص طور پر سرکاری نوکری نہ مل پائے، وہ بیرون ملک جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہ جا سکے، ہر راستہ مسدود کر دیا گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قانون نافذ نہیں ہونا چاہیے، قانون نافذ ہونا چاہیے، اور محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ اگر چاہیں تو قانون کا نفاذ خود قانون نافذ کرنے والے ادارے یعنی پنجاب پولیس سے کر سکتی ہیں۔ وہ 1 مہینے کا جو لاہور میں یہ جو سیف سٹی ہے اس کا ڈیٹا
منگوا سکتی ہیں اور یہ کہہ کے منگوا سکتی ہیں کہ جناب 1 مہینے کے دوران جس کیمرے سے پولیس اہلکار جس نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا اس کی تصویریں مجھے بھجوائیں، ان کے خلاف سب سے پہلے کارروائی کا آغاز ہوگا، تو یقین جانیں کہ ان کی کارروائی کو مؤثر بھی سمجھا جائے گا۔ ان بچوں نے یقینی طور پر غلط کام کیا ہے، بغیر اس کے کہ ان کا لائسنس نہیں ہے انہوں نے ڈرائیونگ کرنا شروع کر دی ہے، لیکن بجائے اس کے کہ ان کو چالان کیا جائے اور پہلی وارننگ دی جائے، دوسری وارننگ دی جائے، تیسری وارننگ دی جائے، چوتھی دفعہ بھی اگر ان کا چالان ہو جائے تو پھر ان کے خلاف کارروائی کرے، پھر تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ بچے کو پہلی مرتبہ ہی چالان کرنے کی بجائے اس کے اوپر آپ ڈائریکٹ ایف آئی آر کاٹ دیں اور ایف آئی آر کاٹ کے آپ اس کو جناب تھانے میں بند کر دیں، عدالت میں پیش کریں اور اس کے بعد ضمانت ہونے کے بعد آپ اس کے فنگر پرنٹس بھی اور اس کی شکل بھی، اس کی تصویر لے کر اپنے کرمنل ڈیٹا بیس میں ڈال دیں۔ یہ کون سا انصاف ہے بھئی؟ قانون اگر ہے تو پھر سب کے لیے نا۔ یہ جج صاحب کا یہ بیٹا جو ہے وہ آسمان سے اترا ہے، شہزاد ملک صاحب کی صاحبزادی آسمان سے اتری تھی کہ ان کے لیے ہر طرح کا قانون ریلیکس کر دیا جائے گا، لیکن ایک عام آدمی کے بچے کے لیے جو عرصہ حیات ہے اس کو تنگ کر دیا جائے گا، اس کے مستقبل کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ یہ جو دو عملی ہے پاکستان کے قانون کے اندر، یہ پاکستان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور اس رکاوٹ کو دور کرنا انفیکٹ سب سے اہمیت کا حامل ہے۔ یہ بات درست ہے کہ جناب کم عمری کے اندر ڈرائیونگ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اسپیشل کیسز کے اندر اکیڈمیز جانے کے لیے، کالجز جانے کے لیے، سکول جانے کے لیے پروویژنل 15 سال کی عمر طے کر کے 15 سال کے بچے کو آپ کو لرننگ ڈرائیونگ لائسنس یا ٹیمپریری لائسنس اس کو دینا چاہیے، اور اس کے باوجود بھی اگر وہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے، ون ویلنگ کرتا ہے، ون وے کو توڑتا ہے، بغیر ہیلمٹ کے وہ سفر کرتا ہے، تو اس کا چالان ہونا چاہیے، اور کم از کم 3 موقع، 3 چالانز ہونے کے بعد جو ہے وہ ایف آئی آر کا اندراج ہونا چاہیے۔ پہلے ہی غلطی کے اوپر اتنی بڑی سزا، میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے نوجوانوں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب یہ ملک کا مستقبل ہیں، ان کے اوپر بہت بڑا یہ ظلم ہے۔ ہاں البتہ اس طرح کے واقعات، ابو ذر جیسے واقعات پر جو قانون ہے اس کو حرکت میں بھی آنا چاہیے، اور یہ جو 2 جانیں معصوم گئی ہیں ان کی تلافی بھی ہونی چاہیے۔ اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔